اچھا زبیر صاحب، ایک جانب تو نو ڈاؤٹ کہ سپر پاور ہے امریکہ ہے جس کی طاقت کو سب جانتے ہیں، دوسری جانب مد مقابل ایران ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ دونوں قوتوں کا ایک لیول پر آ کر بات کرنا کچھ بتا رہا ہے کہ دونوں جانب جو ہے سطح جو ہے برابر ہو چکی ہے، لیکن دنیا اس سے انکاری ہے، کچھ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس جنگ کے بعد؟ دیکھیں، نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس وقت آپ خلیج فارس کی اگر بات کریں تو اس میں دنیا کو صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اس وقت جو سپر پاور کی جو حیثیت تھی وہ ختم ہو چکی۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ریجن میں تعاون کے برابری ہو، یعنی کہ تعاون کی بنیاد پر امریکہ اپنا کردار ادا کرے، نہ کہ خطے کی پولیس یا خطے کی آرمی بن کر ہوائی اڈوں کے ذریعے اس خطے کے اندر اپنی جنگ مسلط کرے کبھی بھی کسی ملک پر چاہے، یا کسی بھی طریقے کا جبر جو ہے وہ قائم کر کے اپنی جو سپریمیسی ہے اس کو قائم رکھے۔ تو اس وقت جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی مضبوط OIC 2 بن کے سامنے آئے ہیں کہ مجبور ہے امریکہ، مجبور ہے اسرائیل کہ وہ کسی طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں، اور یہ جنگ بندی کا معاملہ جو ہے وہ لے کے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو یہ نیا ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ دنیا کے اندر جو آپ سمجھیں کہ امن کا کیپٹل بن کے ابھرا ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت اسلام آباد کو پریس کر رہی ہے۔ دنیا کی تمام تر جو میڈیا چینل ہیں ان کی ہیڈ لائنز ہوں یا شیر سرخیاں ہوں، اس میں پاکستان کو جس طریقے سے سراہا جا رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان 1970 والی جو اپنی سفارتی صورتحال تھی اس پر واپس آ چکا ہے، اور یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہی ہے۔ اچھا، ایران کے جو آفیشلز ہیں یا جو بہت سرکردہ لوگ ہیں، پاسداران سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان ہیں، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پر اتنی پابندیاں نہ ہوتیں تو ہم اتنے کھل کر، اتنا نکھر کر سامنے نہ آتے ہیں۔ دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک عرصے تک ایران کے اوپر پابندیاں رہیں، تو اس پورے عرصے کے اندر ایران نے اپنے ہی طور پر محنت کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا، اپنے ڈرون ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سستے ترین ڈرون جو ہیں وہ ایران کے پاس ہی موجود تھے، اور یہ اس کی کیپیسٹی تھی کہ اتنے عرصے کے جو بنائے ہوئے جو ان کے میزائل اور ڈرون تھے وہ آج تک جاری تھے، اور وہ بارشوں کا جو سلسلہ تھا میزائل کا یا ڈرون کا، اس کو دنیا نے دیکھا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ ایران نے اپنے آپ کو ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر بہت ہی مضبوط کر دیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ یورینیم کی آزودگی کو اتنا انہوں نے مضبوط کیا ہے کہ اب چاہے دنیا ان پر پابندی لگائے بھی، لیکن اس کو اتنا محدود نہیں کیا جا سکتا جتنا امریکہ سوچ رہا ہے، یا اس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاہدے میں یورینیم کی آزودگی کو 5% سے لے کے 20% تک کم کرنے کے لیے لچک دکھائی جائے ایران کی جانب سے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایران اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو عالمی سطح پر ان کے اثاثے منجمد ہیں ان کو ریلیز کیا جائے اور پابندیاں ختم کی جائیں، تو ایران کی معیشت جو ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ابھرے گی آنے والے وقتوں میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مرحلہ ہے وہ انتہائی فیصلہ کن ہے، اور یہ اسلام آباد جو ہے اس کے پاس ایک ایسی چابی موجود ہے، چاہے وہ آبنائے حرمس کے لیے ہو، چاہے خطے کی سلامتی کے لیے ہو، جس کو جب چاہے پاکستان استعمال کر کے خطے کو مضبوط اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو بھی مضبوط کر سکتا ہے پاکستان۔ اچھا، ہم نے اپنا بھارتی میڈیا کا جو کردار ہم نے ابتدائی طور پر اور اب بھی ہم اس کو نوٹس کر رہے ہیں، تو وہ جو اپنی خواہشات کا اظہار اپنے جذبات میں کر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ کئی ایک ایسی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے اگر ہم سرحد پار دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ان کے صحافتی حلقوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ مختلف 3 کشتیوں میں سوار تھا۔ ایک طرف واشنگٹن سے وہ امداد اور دوستی کی جو ہے وہ امید رکھتا تھا، دوسری جانب جو ہے امریکہ کے مخالف گروہ برکس کے اندر جا کے بیٹھا تھا، تیسری جانب جو ہے وہ یورپی یونین سے جو ہے اس نے کچھ کاروباری معاہدے کرنے تھے، لیکن ساتھ ہی یورپی یونین کا جو دشمن ملک ہے روس، اس سے سستے تیل کے معاہدے کر دیے۔ تو اس طریقے کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں بھارت جو ہے وہ تنتنا اور اکیلا ہو گیا تھا، اور بھارت کی جو خطے کے اندر جو پوزیشن تھی، جو وشو گرو بننے کے جو وہ دعوے کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہوئے۔ اور اس پہ جو کاری ضرب لگی وہ یوں لگی کہ اس وقت جو ہے وہ مودی نے جا کے اسرائیل کا دورہ کیا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کو دنیا کے تمام تر پلیٹ فارم پر آپ آئسولیٹ کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ریزن سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر جو
चीज़ें थी, जितने मराइल थे, जिसमें भारत ने अपने आप को विश्व गुरु बनाने की कोशिश की थी, उसमें भारत विश्व गुरु ना बन सका, भारत अखंड भारत नहीं बन सका। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो सफ़र था अखंड भारत, अब वो अखंड भारत से ख़त्म भारत तक आके मुकम्मल हो चुका। अब भारत जो है वो खित्ते के अंदर कहीं नज़र नहीं आता। बिल्कुल, भारत खित्ते में कहीं नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमेशा भारत की जानिब से मुहिम चलाई जाती थी कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा छोड़ दिया जाएगा, आज वही भारत हमें तन्हा खड़ा नज़र भी आता है। ज़ुबैर साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने अभी जिक्र किया कि अंदर से खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, ये एक स्ट्रेटजी है और जो इस मुक़्तदर हल्के हैं वो इसको सराह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेहतर अंदाज़ है मुज़ाकरात के दौरान चीज़ें का बाहर ना आना। तो ये हिकमत अमली बहुत ज़बरदस्त है और यकीनी तौर पर इसका सेहरा भी पाकिस्तान को ही जाता है। आप इस हिकमत अमली को कितना मौसर समझते हैं? देखिए, हमेशा जो इस तरीके के बड़े हरीफ होते हैं, जिनको बमुश्किल किसी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अगर वहाँ से ही खबरों का लीक होना शुरू हो जाए या खबरों का प्रोपेगेंडा भी आपने देखा कि जो मनफी खबरें हैं वो भी आना शुरू हुई मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ज़रिए, जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं या वो नहीं चाहते कि खित्ते में अमन हो, तो उनकी जानिब से भरपूर किस्म की जो है आप समझें कि एक सोची समझी साजिश रचाई गई। लेकिन ये जो जाली खबरें या फेक न्यूज़ का जो बाज़ार था वो बहुत ही जल्द ठंडा हो चुका, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई खबर आती है कि ईरान के खिलाफ कोई खबर आए या अमेरिका के खिलाफ आए, तो यहाँ पर इतनी आपने देखी होगी कि इतनी एक्टिव क़यादत है कि वो फ़ौरन ट्वीट के ज़रिए या वो अपने किसी मुस्तनद खबर रसां इदारे के ज़रिए जो है वो ये बात की तस्दीक करते हैं कि इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई। तो मुझे लगता है कि ये हिकमत अमली बड़ी काम की होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई तो जो स्पॉयलर्स हैं, जो ख़राब करने वाले मामले को ममालिक हैं, उनकी जीत होगी और दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाएगी। और इस सूरत में कि जब मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने तो अपना काम कर दिखाया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ गए और ये दोनों ममालिक पीछे हटते हैं तो ये तारीख के बहुत बड़े गुनहगार होंगे। बिल्कुल, तारीख के बहुत बड़े गुनहगार होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।